أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم. مرحبا 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 آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا 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 آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد
مجتبی مرحبا مرحبا یا شفیع البرا مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا یا رسول خدا مرحبا مرحبا اے میرے دلربا مرحبا 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 آئے شمس الضحا مرحبا مرحبا شاہ بدر الدجا مرحبا مرحبا آئے نور الہدا مرحبا مرحبا شاہ خیر البرا مرحبا مرحبا آئے مشکل کشا مرحبا مرحبا آئے مشکل کشا مرحبا مرحبا شاہ ہر دوسرا مرحبا 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 رہبرو رہنما مرحبا مرحبا شاہ ہر دوسرا مرحبا مرحبا رحمت کبریا مرحبا مرحبا شاہ ارض و سما مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا سید الاتقیاء مرحبا 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 ہے شفاعت کا تاج جن کے سر پر وہ آج ہے شفاعت کا تاج جن کے سر پر وہ آج آ گئے مرحبا 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 آئے پیارے نبی ہر طرف تھی خوشی آئے پیارے نبی ہر طرف تھی خوشی چار سو شور تھا مرحبا 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 اے دلارو سنو میرے پیارو سنو آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا میرے یارو سنو دوستارو سنو آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا اے بہارو سنو تم نظارو سنو آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا چاند تارو سنو تم دیدارو سنو آ گئے مصطفیٰ
مصطفیٰ مرحبا مرحبا تاجدارو سنو مالدارو سنو آ گئے مصطفیٰ مرحبا 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 آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا خاتم انبیاء مرحبا 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 آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا لب جھوم کے بولو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا 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 یا نبی اپنا غم اپنا غم اپنا غم یا نبی اپنا غم اپنا غم اپنا غم دے دو مجھے کو شاہ یا نبی محترم مرحبا مصطفیٰ مرحبا 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 عید میلاد نبی کا ہے تجھ کو واسطہ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ عید میلاد ہے ہاں عید میلاد ہے کس قدر شاد ہے ہاں عید میلاد ہے کس قدر شاد ہے عید میلاد ہے کس قدر شاد ہے قلب عطر کا مرحبا 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 آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا سر جھوم کے بولو مرحبا لب جھوم کے بولو مرحبا سرور کی آمد مرحبا انور کی آمد مرحبا رہبر کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا سلطان کی آمد مرحبا ذیشا کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا امی کی آمد مرحبا اول کی آمد آخر کی آمد ظاہر کی آمد باطن کی آمد بلنور کی آمد حضور کی آمد رؤوف کی آمد رحیم کی آمد سراج کی آمد منیر کی آمد عامر کی آمد عامر کی آمد امین کی آمد نبی کی آمد ذرا اونچا بولو آقا کی ولادت مولا کی ولادت سرور کی ولادت مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخلے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیا کہ میں اعتکاف سے ہوں۔ جب بھی معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لیں تو زیادہ اچھا ہے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یا عربی میں کہہ لیجیے نویت سنت الاعتکاف، جبکہ معنی بھی سمجھ میں آ رہے ہوں۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، یہ سب شرعاً جائز نہیں۔ اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً یہ جائز ہو جائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج ربیع النور 1433 سن ہجری کی دوسری شب ہے۔ چاند رات سے 12 راتیں مسلسل مدنی مذاکروں کی ترکیب ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اپنا ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ دیکھیں، نیت وہ کارآمد ہوگی کہ جو دل میں بھی موجود ہو اور ویسا کرنے کا ارادہ بھی ہو۔ اب مثال کے طور پر میں نیت کرواؤں گا کہ اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، اور آپ یہ نیت کر لیں گے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں یار 1 گھنٹے کے بعد چلا جاؤں گا، تو یہ نیت آپ کی نہیں ہوگی، کہ آپ کی نیت تو پہلے سے ہے کہ میں 1 گھنٹے تک بیٹھوں گا۔ تو جتنا آپ کو بیٹھنا پھر اتنے کی نیت کریں۔ اسی طرح اور جو بھی معاملات ہیں جن میں آپ وہ نہیں کر پاتے تو پھر وہ نیت نہ کریں، حسب حال، یعنی کہ اپنی جو بھی کیفیت ہے اس کے مطابق نیت کریں۔ اور نیت کرنی ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، ورنہ پھر ثواب نہیں ملتا نا۔ نیت نہ ہو اچھی تو پھر ثواب ملتا نہیں۔ بس جیسے آپ آئے، آپ کو یوں کہ وہ مرحبا مرحبا ہوگی، مزہ آئے گا، چلتے ہیں۔ جیسے جشن ولادت کے دنوں میں مزہ آتا ہے، لوگ آتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، جلوسوں میں جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، نعت خوانیوں میں جاتے ہیں، تو مزہ لینے جاتے ہیں، تو مزہ آیا نہ آیا اس کے نصیب۔ اس میں بھی پھر یہ بیچارے بولتے ہیں کہ یار وہ یہ کہاں بیٹھ گیا، مزہ نہیں آیا، یہ نعت پڑھتا تو مزہ آتا۔ یہ ایک مثال دیتا ہوں کہ یوں بولتے ہیں عام طور پہ۔ تو یہ اور بھی بد نصیبی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام لے اور ہمارے منہ سے نکلے گا مزہ نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، دل میں کیفیت نہ پیدا ہوئی، لیکن یار زبان کو تو کنٹرول کرے۔ اور پھر اس کو اگر پتہ چل جائے کہ میرے بارے میں یہ بولا کہ اس میں مزہ نہیں ہے، اس نے نعت پڑھی، اس کے دل پر کتنی چھریاں چلیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ پھر اگر مزید آپ آگے بڑھے کہ یار اس کی کوئی آواز ہے یار، یہ پھر غیبت میں پڑے آپ۔ ایک چپ، پہلے تولو، کاش یہ نصیب ہو جائے۔ تو بارگاہ رسالت میں آواز نہیں، انداز نہیں، دل دیکھے جاتے ہیں کہ دل سے کون پڑتا ہے۔ تو اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، اچھی نیتیں ہوں گی تو ثواب بھی مل جائے گا۔ اور چونکہ اچھی نیت جو ہے وہ عمل کی روح ہے، بنیاد ہے، تو اس لیے اس میں دل شیطان لگنے نہیں دیتا۔ یار ابھی تو چلتے چلتے نیتیں ہو رہی ہوں گی، اطمینان سے بندہ آتا ہے۔ حالانکہ نیتیں ہی تو جان ہے، جان ہی نکال دی تو پھر بات کیا رہی؟ تو وہ عمل کا تو ثواب ملتا ہی نہیں ہے، نیت نہ ہو تو۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ نیت اپنے طور پہ کر کے آیا، وہ ایک یہ نہیں کہ جو بھی آیا تو وہ نیتوں کے بعد آیا تو اب اس کا مطلب نے نیت کی ہی نہیں ہے، معاذ اللہ یہ مراد نہیں ہے۔ یہ میں آپ کی رغبت کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اب جیسے کہ میں آیا تو میں نے تو سیڑھیاں بھی چڑھنی ہے، تو مجھے نیت کرنی ہے کہ وہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھوں گا، اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھوں گا۔ اور مجھے یہ کہ چمڑے پر بیٹھنا تھا، میں چمڑے پر بیٹھ کر بیان کرتا ہوں یہاں، جیسے اس میں بیٹھنے کی بھی نیت کرنی تھی کہ انکساری کے حصول کے لیے
پھر قبلہ رخ بیٹھنا سنت ہے اکثر، لیکن میں قبلے کو پیٹ کر کے بیٹھا ہوں، تو یہ کہ جو تعلیم دے اس کے لیے سنت یہ کہ قبلے کو پیٹ کر کے بیٹھے، تو مجھے یہ نیت کرنی ہے۔ پھر میں نے حمد و صلات تو پہلے پڑھی، تو یہ بھی اگر بغیر نیت کے یوں ہی پڑھ دوں تو ثواب نہیں ملے گا نا، اس کی نیت بھی کرنی تھی کہ حمد و صلات پڑھوں گا، درود شریف کے صیغے پڑھوں گا، درود شریف کی فضیلت بیان کروں گا، اعتکاف کی نیت کرواؤں گا۔ تو الحمدللہ یہ پہلے نیت ہے، میں نے جو مجھ سے بن پڑا اور ذہن میں آیا وہ میں کر چکا تھا الحمدللہ۔ تو اس لیے وہ قدم قدم پر ثواب ہے، اس میں نیت ہونی چاہیے، ورنہ پھر وہ عادت کہلائے گا، عمل عبادت نہیں بنے گا۔ عبادت بنانے کے لیے اللہ کی رضا کی نیت ضروری ہے، یہ بالکل رٹ لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ سلام بھی کرنا تو اس کی نیت، سلام کے مسائل بارے شریعت میں جہاں 16ویں حصے میں شروع ہوئے نا، سب سے پہلے نیت لکھی ہے، تو سلام کرے تو کیا نیت کرے، سلام کرنے میں پھر نیت ہونی چاہیے، ہم کو یاد ہی نہیں رہتا، بس یہ پھٹاپٹ آپ ذہن میں یہ سلام کرنے سے پہلے یہ ذہن میں بٹھا لیں، تیری عزت، تیری جان، تیرا مال مجھ پر حرام، السلام علیکم۔ کیونکہ ایک مسلمان کی عزت، آبرو، جان، مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے نا۔ اب وہ حق کے ساتھ لینا حلال ہے، اور یہ پھر وہ اس کی الگ تفصیل ہے، لیکن یہاں مراد وہی ہے کہ ناجائز طور پر لینا یہ حرام ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں اپنے لیے بھی نیت کروں گا، آپ کو بھی اپنے لیے نیت یہ کرنی ہے، اپنی اپنی نیت ہم چھانٹتے چلے جائیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی سی نیتیں کرتا ہوں، اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، کپڑے، بدن، داڑھی وغیرہ کو سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، فرش پر انگلیوں سے کھیلنے، انگلیاں نچاتے ہیں نا، یہ کرتے رہتے۔ خیر اب ایک دو بار میں نے کہہ دیا تو عادت تو نکلتی نہیں ہو، تو پتہ بھی نہیں تھا، ہوش نہیں ہو، ناخنوں سے کھیلتے رہتے، میل نکالتے رہتے، اور یہ اللہ کے بندے دعا کرتے کرتے زیادہ نکالتے ہیں میل، شیطان کام میں لگا دیتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، نہیں عبادت کی بھی عبادت ہے، گویا بہت بڑی عبادت ہے دعا کرنا، وہ لگا دیتا ہے یوں کریں گے، یوں دیکھیں گے اس کو، بالکل بے دلی کے ساتھ، یہ شیطان کرنے نہیں دیتا کہ اتنی بڑی عبادت اس کو کیوں کرنے دوں۔ یہ بہت سو کے ساتھ ہوتا ہوگا، آپ کو اندازہ ہوگا اس کا۔ تو اس کی بھی عادت نکالتے نکلے گی، ذہن بنے گا تو نکلے گی، ورنہ خالی میرے کہہ دینے سے عادت نکل گئی ایسا نہیں ہوگا، یا میں نے ایک دو بار نیتیں کروا دی تو نیتیں سب کے سب آپ کو حفظ ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ اس کو بار بار نیتیں کرتے رہنا ہے، اور دل جمعی کے ساتھ ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، اس کو بلائیں گے، یہ رکھیں گے، یہ کھینچیں گے، اس کو گھسیٹیں گے، تو نیت نہیں ہوتی، انہیں ہو نہیں پائے گی۔ بالکل یکسوئی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے، نیچے سر کر کے انشاءاللہ نیتیں کریں توجہ کے ساتھ تو ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے و پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ تو یہ جو میں نے مدنی پھول دیے نا نیتوں کے، یہ 10 مدنی پھول ہیں، 2 تا 12، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جان ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جان ہے۔ یہ ان میں سے اگر کمی آئے گی نا تو علم دین کا کو وہ آپ کو ملے گا نہیں، توجہ نہیں رہے گی، آپ کی توجہ بڑھتی رہے گی اس میں۔ تو بالکل الرٹ ہو کر آپ اس کو کوشش کریں اور سنیں۔ تو جو 2 زانو نہیں تھے، 2 زانو ہمارے نماز میں تحیات پڑھتے ہوئے جو بیٹھتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں 2 زانو بیٹھنا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں یعنی بلند آواز سے جواب دوں گا۔ ظاہر ایک بولے گا صلو علی الحبیب اور ایک کی بھی آواز اس کے کان میں نہیں آئے گی، بیچارہ کھسیانہ ہو جائے گا، اس کو مزہ نہیں آئے گا اتنا، تو اس کی دل جوئی بھی ہوگی، ذرا زور سے ہم جواب دیں گے تو ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، اہم باتیں لکھوں گا، حسب موقع عز و جل
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا، خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ اول تاخیر موبائل فون بند رکھوں گا اور میسج بھی نہیں چیک کروں گا، نہ میسج کروں گا، یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ کس کس کا فون آیا ہے۔ ذرا وقفہ مل گیا اور آپ نے بھئی چلو یار دیکھ لیتے کس کس کا فون آیا تو فوراً ایسے نمبر پہ نظر پڑے گی جی چاہے گا یار اس کو تو کر لوں فون، آپ اٹھیں گے کونے میں جائیں گے، اس میں 2-4 مدنی پھول آپ کے نکل جائیں گے، محروم رہ جائیں گے۔ یا ہو سکتا ہے کوئی ایسا جگری دوست ہو جو آپ کو بلا ہی لے، ایسی کوئی مطلب دل للچانے والی بات تو ہوتی ہے نا، یار میں ادھر ہوں بڑا وہ یہ ہاں میں آ رہا ہوں، آپ نکلے۔ تو اس لیے فون کا نمبر بھی چیک مت کریں کہ جو یہاں ملے گا وہ شاید اس وقت بہت مشکل ہے کہ کہیں آپ کو مل سکے۔ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں علم دین ہم حاصل کر رہے ہیں، اور علم دین کی تو فضیلت کی کیا بات ہے۔ العلم افضل من العبادت، یہ حدیث پاک ہے کہ علم جو ہے وہ عبادت سے افضل ہے، مگر یہاں مراد ظاہر ہے علم دین ہے۔ ابھی اپنے لیے بھی کچھ بڑھا لیتا ہوں نیتیں، کوئی کیسی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری یا نہیں آتا نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ غلطی کی نشاندہی درست ہوئی تو فوراً ازالہ کر دوں گا۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے بچوں گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو، میں دیے ہوئے احکامات کی تعمیل کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا، یا نیت کی اصلاح کے لیے کوشش کروں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر اور جواب دینے وغیرہ کے دوران حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا۔ تحقیق لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ اب یہ مدنی قافلہ یہ اپنے مدنی مرکز جہاں بھیجے گا، ہمارا طریقہ یہی ہے، جو بولے کہ مجھے یہیں بھیجو تو جاؤں گا، تو یہ مدنی مرکز والا نہیں ہے۔ مدنی مرکز کی بولی بولنے والا چاہیے اپنے کو کہ جہاں جس کھونٹے سے باندھے مدنی مرکز، اپنے کو چوں چاں کیے بغیر وہاں بندھ جانا ہے۔ پاپا یہ بھی اسلام میں کہتے ہیں ان کے ساتھ جاؤں گا، ان کے ساتھ جاؤں نہیں، گا، غلط۔ آپ کے ساتھ جاؤں گا قافلے میں۔ نہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے کہ اس کے ساتھ جاؤں گا، یہ تو وہ جوڑیوں والی اور دوستیوں والی باتیں نہیں۔ اللہ کے لیے جانا ہے، جہاں عالمی مدنی مرکز یا جو جہاں کا مدنی مرکز اپنے شہروں کا بھیجے وہاں سفر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ یہ ضد نہیں کرنی کہ یہ بھی چاہیے نہ وہ اسلامی بھائی چاہیے نہ فلاں چاہیے، نہیں۔ بھلے مشورہ ضرورتاً آدمی دے دے کہ وہ نیا ہے یا اس طرح میری اس سے ترکیب ہے، اگر آپ چاہو تو مجھے وہ میرے ساتھ کر دو، ضد نہیں، خالی بس اس کو انفارم کر دیں۔ باقی وہ پرانے دوست جو ہوتے ہیں نا، یہ مل کر جو قافلے میں سفر کرتے تو وہاں بھی آپس میں کوکو کرتے ہوں گے، نہ سیکھتے ہوں گے نہ سیکھنے دیتے ہوں گے، نہ کچھ خاص کام کر سکتے ہوں گے۔ جو اکیلا ہوتا ہے نا وہ کام زیادہ کر جاتا ہے اس موقع پر۔ جوڑیاں پھر اپنی وہ اسی میں مصروف رہتی ہیں، ایک دوسرے کو خوش کرنے میں۔ اور یہ اس طرح کی آج کل یہ دنیا بھی جوڑیاں جو دوستیاں نا، یہ نوڑے ہوتے ہیں جن کے پاس فارغ ہوتے ٹائم ہوتے وہ ہوتے ہیں، باقی سمجھدار اور کام کرنے والے دعوت اسلامی دیکھیں ذمہ داران آپ کو بھاگتے ملیں گے، آپ کو ان کے پاس کوئی پچھڑا ہی نہیں ہوتا اس کے پیچھے جو اس کو کھینچتا رہے۔ جس کو سمجھ میں آئے گا اس کو قسمت میں ہوگا، یہیں پڑھیں گے تو ہی آقا خوش ہوں گے، ایسا تو نہیں ہے نا، یہاں تو بہت زیادہ آزمائش ہے۔
जितना रियाकारी का ख़तरा यहाँ है वो शायद और कहीं ना हो। मदनी चैनल पर बहुत ख़तरनाक वार है शैतान के। तो बहरहाल ये क्या, अल्लाह की रज़ा के लिए मदनी काफ़िले में सफ़र की नीयत करें। यहाँ नात पढ़ने का मौका मिले ना मिले, वो कोई नहीं जाएगा नात ख़वान तो इंशाल्लाह मैं अकेला नातें पढ़ूँगा। तो मैं भी तो नात ख़वान हूँ, भले आवाज़ मोटी है लेकिन गुजारा तो कर ही लेंगे ना यार इंशाल्लाह। मिल आएंगे ज़रूर थोड़ी आएंगे तो अप्रूवल दीजिए यार, ना ना। जो काफ़िले में सफ़र करेगा इंशाल्लाह उसको नात शरीफ पढ़ाएंगे। फिर ये देखो मदनी मरकज़ की मर्ज़ी है, ये बा इख्तियार है, कुल इख्तियारात हैं इसको। अभी तक तो यही तरकीब है कि इनको सफ़र करवाएं। अब कोई नहीं जाएगा और मैं अकेला पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, तो अब यह कि मैं पढ़ तो लूँगा क्योंकि मैं तो रात भर मैंने यूँ कमो बेश बैठ तो जाता ही हूँ ना। कल भी बैठा ही था ना आपके साथ बहुत देर तक, बोलता रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, बोलते रहेंगे। कोई ना कोई इंशाअल्लाह वो दूसरों को बिठा लेंगे जो यहाँ के होते हैं, तो आका की सनाखानी करेंगे। अब आवाज़ जैसी भी है। पापा नात ख़वानों मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, नात ख़वानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। सफ़र किए थे बाबा नात ख़वानों के मैसेजेस आना शुरू हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे मदनी मुज़ाकरा भी नात ख़वान सुना करें, ये सही है। इससे बहुत इल्म दीन हासिल होता है, सवाब भी मिलता है, बहुत कुछ क्या नहीं मिलता। सुभान अल्लाह। और ये रातें तो इनका तो सारा साल इंतज़ार रहता है यार, ऐसी बरकत वाली रातें हैं। वो सारी यानी गम धुल जाते हैं, गम खुशियों में ढल जाते हैं। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा वो तस्करा हो रहा था ना नात ख़वानों का, तो जी, जी। निगरान शुरा का मैसेज आया कि एक नात ख़वान मुझे भी अता फरमा दें। कोई अगर नात ख़वान तैयार हो तो बता दे, तो ये लोग इसमें से फिर इंतखाब करेंगे और ये आज कल में ही रवाना हो गए। वीजे की कार्रवाइयाँ फिर ये देखो, ये जाएगा तो ये फिर मेरी भी कैद होती है जाने की। 92 दिन वाला हूँ कि जाए तो कम से कम 92 दिन करके आए। खाली जाए न नात पढ़ के आ जाए तो ऐसे तो नात ख़वान भी होंगे ना, वो तो 92 दिन कम से कम जाए। पापा ये ज़रूरी है कि बाबुल मदीना के नात ख़वां ही निगरान शुरा के लिए अपने आप को पेश करें? दुनिया भर के नात ख़वान SMS करें, सुभान अल्लाह। मगर ये नात ख़वान यहाँ वो मुराद हैं कि जो मरकज़ के मतलब यानी कि वो तरकीब के नात ख़वान होते हैं। हर नात ख़वान मुराद नहीं है कि वो जाकर फिर अपना धंधा शुरू कर देगा तो हम क्या करेंगे। हमारा मरकज़ जिसको अप्रूवल दे ना वो जा सकता है, और जो हो मदनी मरकज़ की तरकीब का, अपने मदनी हुलिया वाला, अपने मदनी माहौल का मंजावा, और मुबल्लिग भी हो साथ में। खाली ऐसा नहीं चाहिए अपने को बयान करना जानता हो, जाके बयान भी तो करना है ना यार। वो तो ये ऐसा हो ना कि जो हर काम करे। सारे नात ख़वानों को ये मैं समझा रहा हूँ, ये नात ख़वान अक्सर नात ख़वान बयान नहीं करते, हाँ खाली नाते पढ़ते हैं। बेशक नात शरीफ पढ़ना शहादत, बहुत बड़ी शहादत, लेकिन बयान भी करना ये शहादत दर शहादत है। बापा से मदनी मुज़ाकरे में पूछा गया था कि नात ख़वां कैसा होना चाहिए, तो बापा ने फरमाया था हाजी मुश्ताक जैसा होना चाहिए। नात ख़वान के नात ख़वान थे, मुबल्लिग के मुबल्लिग थे, और माशाल्लाह मदनी कामों के हवाले से एक्टिव, एकदम एक्टिव इस्लामी भाई थे। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हीन भी थे, कारी भी थे, मिलनसार भी थे। तो दुनिया भर में जाऊंगा, सुन्नते फैलाऊंगा, दुनिया भर में जाऊंगा, नाते भी सुनाऊंगा, दुनिया भर में जाऊंगा, सुन्नते अपनाऊंगा, दुनिया भर में जाऊंगा, नाते भी सुनाऊंगा। चीन हो या बांग्लादेश, चीन
ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہو، مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، مرکز کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، شورا کے فرمان پر جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ماسف زمان ہے۔ میرا دل کرتا ہے سجانے دے، مثال میرے کو اتنے ہے نہیں، ماں سواب مل لیتا ہے یا نہیں مل لیتا، میرے ہیں 10 لہذا مہربانی۔ ہائے ہائے، ایک بلب تو جلا سکتا ہوگا یار، ایک جھنڈی لگا دو، سبز جھنڈا لگا دو، ہک جھنڈا ہک، اور سارے ایک ایک جھنڈا اپنے گھر پہ لگا لیں گے، اتنا بڑا گھر ہے، کھانا کھاتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، تو اب یہ کہ وہ پاورفل اور قیمتی کپڑے کے بجائے تھوڑا 150 اس میں بچا لو۔ جیسے جھنڈا کتنے کا ملتا ہے بھائی؟ 25 روپے کا ملتا ہوگا۔ باپا اس میں ان کا شاید ذہن یہ ہوگا کہ جو بڑھ چڑھ کے جو سجاتے ہیں نا ہاں، وہی زرق سجانا، برق۔ وہ جھنڈے کے پر جھنڈا ہو اور 12 25 جھنڈے ہوں تو وہ لگانا اس کو کہتے ہیں کہ سجانا۔ یعنی یہ اپنے ایسا ہے کہ یہ تو میں نے ویسے عرض کر دیا کہ ایک جھنڈا بھی لگا دیا تو سجانا ہو گیا، لیکن بعض ایسے ہوں گے کہ جن کو کھانے کے واندے ہوتے ہیں ایسے۔ ایک کبھی ملاقاتیں ہو رہی تو ایک آیا گیا اس طرح بھائی، تھا بیچارہ پرانا، گیا لگ رہا تھا پرانا ہے، داڑھی بھی تھی اس کی، اور امامہ سر پہ نہیں تھا اس کے۔ میں نے اس کو انفرادی کوشش کی، امامہ باندھو، تو بیچارہ بولا کہ امامے کے پیسے کہاں سے لاؤں؟ میں اپنے بچوں کی وہ جو ٹھیکرے ہوتے ہیں نا، وہ اس پہ پیسے اکٹھے ہوئے تھے، تو وہ میں نے توڑا اور بس کا کرایہ نکالا، کہیں دور سے آیا تھا باب المدینہ سے، 50 روپے کرایہ شاید بنتا ہے آنے جانے کے، 25 روپے ون سائڈ، وہ نکالے اور میں آپ سے ملنے کے لیے پہنچا ہوں یہاں۔ ایسا سوال نہیں کیا، ہم نے انفرادی کوشش کی تو بیچارے نے جواب دیا کہ میں اس لیے نہیں باندھ سکتا۔ مجھے بڑا ترس آیا، میں نے کہا میں آپ کو امامہ دیتا ہوں۔ پھر وہ امامہ الحمدللہ ان کو پیش کیا تو ماشاءاللہ اس نے اسی وقت باندھ لیا، باندھ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایسوں کو دینے میں دل بڑا فرحت ہوتی، قدرتی خوشی ہوتی ہے۔ پھر مجھے افسوس ہوا کہ اس کو اور کچھ کیوں نہیں دیا، لیکن یہ کہ اچھا اب یہ میں نے سنا اب بعض اوقات فراڈیے بھی آئیں گے، ایسے آئیڈیا آ گئی نا، تو یہ کہ یہ پہچان بھی ہونی چاہیے کہ یہ مطلب فراڈ تو نہیں کر رہا، وہ اس کا انداز بتا دیتا ہے اگلے کا، اور اس نے سوال نہیں کیا تھا اور سمجھانے پر بولا، ویسے جو بولے میرے کو ویسے بولتے ہیں، ایسے کئی بار اب تو میں مجھ تک سب پہنچ نہیں سکتے، میں بولتے تھے جشن ولادت کے لیے میرے پاس جوڑا بنانا ہے، مجھے نیا امامہ چاہیے، چل بے چل، اس طرح تھوڑی بٹتے ہیں، تو اس طرح سوال کر کے تھوڑی وہ جشن ولادت منانا ہے یار۔ تو ایک میں سمجھا رہا ہوں مثال، ایک یہ اور ایک وہ بیچارہ اس لیے افسردہ تھا کہ اس کے پاس کرایہ تک نہیں تھا، اور اس طرح اس نے کرائے کی ترکیب بنائی اور ملنے کے جذبے میں میرے پاس پہنچ گیا وہ، اور امامے کی وہ بھی اس نے امامے کا نہیں مانگا، پھر بھی نہیں، خالی اس نے اپنا بتایا کہ میں کہاں سے امامہ خریدوں۔ تو اب ایسا مسکین ہے تو وہ اس کے بعد جھنڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہے، فاقے ہو رہے ہیں، وہ جھنڈا نہیں لگا رہا تو دل جلائے گا، تو انشاءاللہ ثواب ہے اس کے لیے کہ میرے پاس ہوتا تو میں بھی وہ جھنڈا لگاتا۔ جیسے کہ وہ مجھے یاد آیا کہ مکاشفت القلوب میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی یہ واقعہ کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں قحط پڑا تھا، تو ایک اسرائیلی مسلمان جو تھے وہ ایک مٹی کے ڈھیر پر یا تودے پر یا ٹیلے پر کھڑے ہوئے تھے، اور قحط میں لوگ مبتلا تھے، بھوکوں میں مر رہے تھے، اس حالات بہت خراب تھے، تو یہ سوچ رہے تھے، اپنی قوم کا درد ان کے دل میں تھا مسلمانوں کا، اور یہ سوچ رہے تھے کہ کاش یہ ٹیلا جو ہے نا، یہ مٹی کا ڈھیر، یہ آٹا ہوتا اور میرا ہوتا، تو میں میرے بیچارے غریب جو بھوکوں مر رہے نا، میں ان میں تقسیم کر دیتا۔ تو اس وقت جو نبی تھے
یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا واقعہ. جو نبی تھے وہاں اس وقت ان کو وحی آئی اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ تم نے جو یہ نیت کی نا، تو تم نے دل جلایا، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا. اور تمہیں اتنا آٹا جتنا تم کھڑے اور یہ ڈھیر ہے نا، اتنا آٹا خیرات کرنے کا اللہ نے ثواب دے دیا تم کو. ہاں نیت. تو اس طرح وہ جھنڈے کو اس پر آپ سمجھ لیں اس کو، یا روشنی کو سمجھ لیں کہ جو زیادہ روشنی کرنا چاہتا ہے آقا کی جشن ولادت کی خوشی میں رضا الہی کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں، اور وہ کم کر پاتا ہے وہ بھی دل جلائے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی امید ہے کہ ثواب ملے گا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا الحمدللہ پشاور سے اسلام بھائی کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. نعت خوان اسلام بھائی نے ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. ماشاءاللہ. جی بغداد بھائی. ہاں بھائی پشاور والے نمبر لے گئے، باب المدینہ پیچھے رہ گیا. میں تو پشاور والا ہوں، میں جدھر کام ہوں میں تو ادھر والا ہوں. باپا 12 ماہ کے لیے تیار ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ پٹھان ہے یار، یہ تو لہجہ بھی پٹھانے والا ہے یار. ماشاءاللہ مرحبا. جی ماشاءاللہ خیبر پختونخوا سے پٹھان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا. مردان ماشاءاللہ مردانی پٹھان. سبحان اللہ، یہ تو مرد کا بچہ ہے یار. واہ بھائی، اب تو شیطان کی خیر نہیں ہے، مردان والا میدان میں آ گیا ہے. شیطان کے خلاف جنگ، سبحان اللہ. شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے جاری خلاف رہے گی. جنگ. انشاءاللہ مردان کا نعت جاری خوان رہے گی. انشاءاللہ شیطان کو بھگائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ. انشاءاللہ ماشاءاللہ. ما ته د خپل ځان او د دنیا د ټولو خلکو د اصلاح کوشش کول پکار دي انشاءاللہ 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 عز وجل. ماشاءاللہ. د غیبت خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. د محبتونو غلو چغل خور چغل خور. السلام علیکم. زمانم سید وعلیکم اکرم د السلام. مدنی قافلو کې د څومره عمر کسان تللی شي؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے سعید اکرم بھائی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مدنی قافلوں میں سفر کے لیے عمر کی کم از کم حد کیا ہے؟ جواب عطا فرمائیں جزاکم اللہ خیرہ. آمین. یہ عمر جو ہے نا، یہ کم سے کم ہم نے 22 سال رکھی ہے. کیوں رکھی ہے وہ ذمہ داران سمجھ سکتے ہیں. اب اگر کوئی 22 سال سے کم ہے اور وہ جو حکمت ہے نہ لے جانے کی ساتھ میں، اگر وہ اس کے جیسے بعض علاقے کے مطلب 20 سال کے 18 سال کے بہت کاٹھاڑے ہوتے ہیں، قداور ہوتے ہیں، اور وہ امرت کی کیٹیگری کے نہیں ہوتے، تو ان کو لے جانے میں حرج نہیں ہوتی. لیکن ابھی ہر ایک کو سمجھانا دشوار ہوتا ہے نا، اس لیے وہ 22 سال کی ہم نے قید رکھی ہے. بخیر راغل خان. ہاں قافلہ دا قافلہ بخیر راغلے چل قافلہ چل مدنی قافلہ. جنود آئیں گے بیٹھو جا. انشاءاللہ عز وجل. سبحان اللہ. انشاءاللہ عز وجل. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا زما سوال دا دی چې په فکر مدینہ مل استقامت لپاره څه کول پکار دي؟ سوات کہیں ہے. هغې لپاره ارشاد وکړئ. ماشاء اللہ. فکر مدینہ پر استقامت کیسے ملے شاید یہ پوچھیں. مدنی صحرا اگی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس میں نا کسی کام کے استقامت کرنے پر پانے کے لیے ایک تو کہ دعا کرے بندہ، دوسرا یہ کہ اس کام کو کرتا رہے تو پھر عادت پڑ جاتی ہے، استقامت بھی مل جاتی ہے. اور ذہن بنانے پر ذہن بن جاتا تو استقامت مل جاتی ہے الحمدللہ. عموماً ایسا ہوتا ہے. اس کے فوائد پر نظر رکھے، فضائل پر نظر رکھے تو بھی استقامت میں اس سے مدد حاصل ہوتی ہے.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سر تاسو نه زما دا سوال دی چې زه یو استاد یم او د استاد یو کال لپاره ځي او یو کال لپاره چې د تبلیغ لځي نو هغې له چټیانو اجازت شته او که نه جي؟ زه ڈسٹرکٹ نوشہرہ نه خبرې کوم جی. ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم ضلع نوشہرہ سے آئے ہوئے ہمارے اسلامی بھائی باپا جان سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ 1 سال کے لیے یعنی 12 ماہ کے مدنی قافلے میں اگر جایا جائے سرکاری اسکول میں پڑھاتے ہیں تو چھٹی لینا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ جزاک اللہ خیر. جہاں بھی نوکری کرتا ہو تو اگر قانونی طور پر بغیر دھوکہ دیے بغیر جھوٹ بولے کسی قسم کی شرعی حد توڑے بغیر 12 ماہ کی کیا 25 ماہ کی چھٹی ملتی تو بھی جائز ہے. وہ ہے کہ شرعی حد نہ توڑے. جیسے وہ عموماً جھوٹ بول کے لوگ چھٹی لیتے ہیں, وہ بیماری کی چھٹی ملتی ہے بیماریوں کی, تو وہ غلط سرٹیفکیٹ شو کرنا پڑتا ہے ڈاکٹر کا کہ یہ بیمار ہے, تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام, دھوکہ. بیمار ہوگا تو چھٹی ملے گی نا, بیمار ہے نہیں خالی سرٹیفکیٹ شو کر دیتے ہیں, فارمیلٹی پوری کرتے ہیں, تو یہ جھوٹ ہے. بعض اداروں میں ایسا ہے کہ وہ اس طرح چھٹی دیتے ہیں کہ تنخواہ نہیں ملے گی, تو ٹھیک ہے تنخواہ نہ لے, قربانی دے, چھٹی لے لے. اسکولوں میں اس طرح سنا ہے غالباً ہوتا ہے کہ بغیر تنخواہ کی چھٹی دے دیتے ہیں, تنخواہ نہیں دیتے. اب جھوٹ بولے اور جو اسی ان کے قانون ہو کے بیمار پڑ گیا تو تنخواہ پہ چھٹی ملے گی, تو بیمار بن کے قافلے میں سفر, تو ایسا جھوٹا بیمار ہم کو نہیں چاہیے, کیونکہ یہ جھوٹا بیمار جا کر دوسروں کو بھی بیمار کرے گا. پھر ہم کو مخلص مبلغ چاہیے جو اللہ کی رضا کے لیے وہ مدنی قافلوں میں سفر کرے. تو دیکھو یہ قصہ اچھا پٹھان مبلغ ہے, وہ پٹھان صاحب ہے کہ بیچارے نے پوچھا کہ 12 ماہ کی چھٹی لے سکتے ہیں کہ نہیں, ہے نا. تو یہ خوف خدا کا ایک انداز ہے نا کہ آدمی پوچھے کہ میں غلط تو نہیں کر رہا کہیں, یہ پوچھے اس کو کہ جو صحیح بتا سکتا ہو. ہر ایک کو پوچھنا بھی رسک ہوتا ہے کہ سب چلتا ہے, بولتے ہیں نا سب چلتا ہے, ایسے کو نہیں پوچھے. کچھ نہیں چلتا, صرف اللہ رسول کا حکم چلتا ہے. صحیح بات ہے کہ اپنے کہنے سے کیا چلتا ہے, جو اللہ رسول کا حکم ہے وہی چلتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پاکستان کا رہنے والا ہوں. یہاں کینیا میں ہدایہ مسجد میں امام اور خطیب ہوں. میں نے پاکستان میں بھی دعوت اسلامی کا ماحول دیکھا, بلکہ اس سے کچھ میں وابستہ بھی ہوں, اور ادھر آ کر بھی میں نے ماحول دیکھا تو ماشاءاللہ بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ اب افریقہ کے ممالک میں بھی دعوت اسلامی کا جو ہے وہ ماحول ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. تو میں امیر اہل سنت ان سے ربیع الاول شریف کے حوالے سے یہ گزارش کروں گا کہ مجھے, چونکہ میں یہاں کی زبان نہیں جانتا, تو مجھے یہ بتایا جائے کہ یہاں پر تبلیغ کے حوالے سے یا دین کی دعوت کے حوالے سے میں کیسے کام کروں. میری یہی ریکویسٹ ہے, یہی گزارش ہے. نیکی کی دعوت کا ایک وہ جو شرائط ہے نا نیکی کی دعوت کی کہ کون دے سکتا ہے امر بالمعروف کے لیے, تبلیغ کے لیے, تو اس میں ایک یہ ہے کہ اگلے کی نفسیات جانتا ہو. تو اب یہ کہ کینیا میں ہیں آپ, تو کینیا والوں کی نفسیات سے ایک تو آگاہی حاصل, بلکہ کینیا والوں کی یہ تو اجتماعی طور پہ, لیکن جو سامنے فرد ہے نا اس کی نفسیات کے مطابق بات کرنی ہے, یہ گر ہونا ضروری ہے, ورنہ پھر بعض اوقات کیا کا کیا ہو جاتا ہے. تو اولاً تو جیسے وہاں اردو جاننے والے بھی ہیں, پاکستانی, ہندوستانی اور مختلف ملکوں کے آتے ہیں جو اردو جانتے ہوتے ہیں, ظاہر آپ ان میں تو کام کر ہی رہے ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کا وہاں اسٹے زیادہ ہے تو مقامی زبان آپ کو سیکھنی پڑے گی, اور ماحول میں رہ کر آدمی مقامی زبانیں سیکھ لیتا ہے. اب جیسے کہ میں بنیادی طور پر تو میمن ہوں, اور میں وہ میمن ہوں کہ ہمارے گھر میں مطلب میمنی ہی بولی جاتی تھی,
अब भी मेमनी बोली जाती है, हालांकि इस दौर में मेमनों के घरों में तकरीबन उर्दू बोली जा रही है। हमारे उसमें हम मैंने ऐसी खालिश मेमनी हमारे ज़बान में बोली जा रही थी कि अब अगर उस मेमनी से मैं किसी मेमन से भी बात करूंगा ना तो शायद उसको भी समझने में कुछ कुछ दुश्वारी होगी। मैं खुश तबई या दिल जुई के लिए इन मेमनों से पूछता हूँ। 2 मेमन बैठे हैं मेरे पास, घाघ मेमन है। जेरो किसको बोलते हैं? जेरो मालूम है? चूल्हे को, आग को। एक बोलता है चूल्हा, एक बोलता है जेरो, जेरो बोलते हैं चूल्हे को। कमाल ओड़की डे, दरवाजा बंद कर मेमन दो। है बस। लब्बैक लब्बैक। तो ये ना कि ये इनके घरों में इसका मतलब मेमनी बोली जा रही है, वरना ये उमूमन हमारे जो मेमन है ना वो उर्दू बोलते हैं ज़्यादातर, या मेमनी बोलते हैं तो उर्दू मिक्स बोलते हैं। तो हमारे घर में जो थे ना वो मेमनी जो है ना वो शुद्ध मेमनी जिसको बोलते खालिश मेमनी हमने बोली है अपने दौर में। वो जो ना ठल्ले पेट दवा ना खावाए इन टाइप हाणे खाली पेट चुनता असा ठल्लो पेट चुना ठल्ले पेट ना खावाए। खैर इस तरह मतलब ये कि वो वहाँ जब ये रहेंगे ना तो जैसे कि मैं हूँ मेमन बेसिकली, अच्छा उर्दू भी बोली लेता हूँ कुछ ना कुछ, हालांकि उर्दू हमारे घर में बोली नहीं जाती। अब बच्चे न्यू जनरेशन बोलती है लेकिन ये कि वैसे ज़रा बोली नहीं जाती हमारे घर के अफराद जो हैं वो ज़रा कि मेरे मतलब वो भी बड़े, मैं बुढ़ा हूँ तब ज़रा हम सब बुढ़े हैं। कोई हमारे घर में कोई उर्दू सीखी है पापा, अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया ने आपसे उर्दू सीखी है। तो जवान है वो अपने अपने घरों पर, लेकिन खैर मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। तो हमारे जो घर के जो बड़े हैं वो भी इतनी साफ उर्दू नहीं जानते, गुजारा हो जाता है और कभी रॉन्ग नंबर भी लगता है। उर्दू ऐसे बोलते हैं कि पूरा वो दिलचस्पी हो जाती है कभी। तो आप भी जैसे माहौल में रंग कर, अब मैंने माहौल में उर्दू, ये भी लगता है पंजाबी ही होंगे और वो मैं उर्दू सीख गए होंगे उर्दू वालों में रहकर, उर्दू पढ़कर स्कूल वगैरह में, तो इस तरह ये मदरसों में उर्दू सीख गए होंगे। अच्छा इसी तरह मैं गुजराती बोल लेता हूँ इसलिए कि मैंने गुजराती मीडियम से पढ़ा हूँ तो गुजराती भी गुजारे के लायक बोल लेता हूँ। इंग्लिश का कोई लफ्ज़ बोल लेता हूँ, नहीं बोल सकता तो समझ लेता हूँ। सिंधी के कुछ अल्फाज समझ लेता हूँ, पंजाबी के कुछ अल्फाज समझ लेता हूँ। इनको दिल खुश करने के लिए कभी बोल भी देता हूँ इनकी ज़बानों में। तो इस तरह ये कि वो कोशिश करे। तो अभी मैं सोच रहा था कि अब जैसे पठानों से इतनी बात की, मुझे बहुत कम अल्फाज पठानों के मालूम है, तो मैं सोच रहा था मैं कुछ जुमले सीखूं पठानी के, ताकि इनकी दिलजोई के लिए मैं आइंदा कभी मौका मिले ना तो इनकी ज़बान में इनको कुछ बोलूं, इससे दिल बहुत खुश होता है। गुजरात में गया था जब अहमदाबाद शरीफ, तो मैंने कोई गुजराती जुमले बोले और बहुत खुश होते थे, बोलते आप गुजराती में बोलो मेरे पास बोलते थे, तो दिल खुश होता है, दिलजोई होती है, इससे मोहब्बत भी बढ़ती है और इस तरह माहौल के करीब भी आते हैं। और हमें किसी भी ज़बान से नफरत नहीं, अंग्रेज़ी से भी नफरत नहीं है, इंग्लिश तो सीखनी चाहिए, मगर वही नीयत क्या है। अगर नीयत अच्छी है तो सीखनी चाहिए कि भाई मैं इंग्लिश, जो लोग उर्दू नहीं समझते उनको अंग्रेज़ी में समझाऊंगा, जैसे हमारे इंग्लिश मुबल्लिग भी है, दारुल इफ्ता वाले इंग्लिश में फतवे समझाते हैं, मसले समझाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खबरें इंग्लिश में आ रही हैं। तो इंग्लिश कोई भी ज़बान बुरी नहीं है, बुनियादी तौर पर सीखने की नीयत क्या ये देखा जाएगा। अरबी ज़बान सबसे अफजल है, वैसे अरबी ज़बान सारी ज़बानों से अफजल है, मगर ये भी अगर इसलिए कोई सीखे कि उलमा को तंग करेगा, अच्छी अरबी जानकर वो हार्ड अरबी उसके सामने बोलकर कंफ्यूज करेगा, तो अब ये इस अरबी सीखने की वजह से गुनाहगार हो जाएगा, है ना। इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो ये कीनिया वाले हमारे इस्लामी भाई जिन्होंने सवाल किया, तो इनको चाहिए कि वो उनके किसी भी यानी कि पाकिस्तानी ऐसे होंगे कहीं जो कीनिया की ज़बान मकामी जानते होंगे, पुराने होंगे, इनसे या असल कीनियनों से कुछ तरकीब बनाकर या कुछ प्राइवेटली कुछ दे दिलाकर, प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं ना, इस तरह इनको ज़बान सीख लेनी चाहिए और इनकी ज़बान में आप काम करें, बहुत ज़रूरत है काम की। और इनको मतलब यानी कि इस तरह आप इंशाल्लाह इनमें जो गैर मुस्लिम है उनको इस्लाम की दावत भी आपके लिए देना आसान हो जाएगा, इन नीयतों के साथ कि मैं नेकी की दावत दूंगा, दीन की तबलीग करूंगा, इसलिए मैं कीनियन ज़बान सीखूंगा।
تو یہ سیکھنا آپ کا عبادت ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. بھائی یہ پاکستان میں تو کچھ کہہ رہے تھے میں ماحول سے وابستہ رہا ہوں، اگر وہاں پہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو وابستہ کر لیں ماحول سے. کینیا میں اپنے کام تو مدنی کام ہو رہا ہے، اور یہ کچھ بول رہے تھے لیکن بہت کچھ ہوں گے، ورنہ یہ سوال کیسے کرتے؟ محبت اتنی کرتے ہوں گے کہ سارے بھائیوں سے ترکیب بنی ہوگی اور یہ انہوں نے اپنی ویڈیو بنوائی ہوگی سوال کے اعتبار سے، اور تعاون کرتے ہوں گے بھرپور. ان کے لہجہ بتاتا کہ اہل محبت ہی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ہفتہ وار اجتماع میں بھی تشریف لے جائیں، نہ جاتے ہوں تو مدنی قافلوں میں بھی سفر کی ترکیب فرمائیں اور عملاً کام کریں کہ وہاں جتنا کام کی ضرورت ہے دین کا، جتنا لوگ دین سے دور ہیں. پاکستان میں تو الحمدللہ کام کرنے والے پھر بھی بہت ہیں، اگرچہ یہاں بھی بہت ضرورت ہے کام کی، لیکن کرنے والے بھی یہاں موجود ہیں. وہاں کرنے والے ان من 3.5، وہاں کام کرنے والے بہت تھوڑے. تو اس لیے آپ مہربانی کر کے مبلغ بن جائیں دعوت اسلامی کے اور کام کریں، اللہ کا نام لے کر کینین زبان میں انشاءاللہ آ جائیے انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ ذوالفقار اتاری آئیں آؤ ممباسا کینیا متی کچھان تو ممباسا کینیا میں مسلمان نہیں ہے نے نن مسلم نہیں. ہانے اسان جی کوشش ہے کہ نن مسلم کے مسلم کی کراجے ای کوئی اسان کے رستو آتا رہو تا اسوانی بروی کری نانی کے مسلمان بنائیوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ممباسا افریقہ سے تھے، تو یہ کچھی میمن تھے یا ہوں گے، کچھی میمنی زبان میں ہی بول رہے تھے. کس طرح مسلمان کریں؟ اگر کوئی طریقہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں اور مسلمان کریں، تو ان کو مسلمان کرنا تو سعادت ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو ہے نا یہ خطرناک ہے. عام آدمی کو ان کے ساتھ اس لیے اٹھنے بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی کہ یہ اس کو مسلمان کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس کو کافر بنا لے. یہ خطرات ہوتے ہیں. تو اتنی صلاحیت ہو، اتنا علم ہو کہ اپنے اسلام کے دلائل وہ جانتا ہو، جس غیر مسلم کے ساتھ وہ بیٹھ رہا ہے یا بات کر رہا ہے اس کے اعتراضات کے جوابات بھی اس کے پاس ہوں، ورنہ وہ ایسا اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ اپنے اسلام کے بارے میں کنفیوز ہو جائیں. تو اس لیے پہلے اسلام کی تعلیم، جس مذہب کے بارے میں آپ چاہتے ہیں تو اپنے پہلے دلائل سیکھ لیں، پھر اس کے بارے میں دلائل آپ کو معلوم ہو، پھر جا کر آپ کسی کے ساتھ صرف اتنی حد تک آپ کو اٹھنے بیٹھنے کی اجازت ہے کہ جتنی حد تک آپ کو اس کو تبلیغ کرنی ہے، نہ کہ وہ دوستی اور گھر میں آنا جانا اور دعوتیں اڑانا، یہ سب اس کی اجازت مل جائے گی. منزل بہت کٹھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.